السلام علیکم۔ کچھ بہنیں جو ہیں وہ پردہ کرنا چاہتی ہیں، وہ نقاب کرنا چاہتی ہیں، وہ حجاب کرنا چاہتی ہیں، لیکن ہماری سوسائٹی ان کا ساتھ نہیں دیتی، ان کی فیلنگز کو نہیں سمجھتی۔ سوسائٹی کے علاوہ اگر اپنے گھر کی ہی بات کی جائے تو بہت سے گھرانے ایسے ہوتے ہیں جو بچیوں کو حجاب کرنے پہ، ویل کرنے پہ پروموٹ نہیں کرتے بلکہ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اسی طرح ایک سسٹر نے مجھ سے سوال کیا، میں پردہ کرنا چاہتی ہوں لیکن مجھے مشکل لگتا ہے اکثر اس پہ قائم رہنا، میں کیا کروں؟ جی، تو اس کے جواب میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ پردہ کرنا یقیناً ایک عظیم عمل ہے، لیکن اس پہ قائم رہنا بعض اوقات واقعی مشکل لگتا ہے، خاص طور پہ جب ارد گرد کا ماحول اس کی حمایت نہ کرے، لوگ ساتھ دینے والے نہ ہوں تو مشکل مزید بڑھ جاتی ہے۔ پردے پہ قائم رہنے کے لیے چند مفید باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1 پہ نیت۔ سب سے پہلے نیت کو تازہ رکھیں، نیت کو مضبوط رکھیں، یہ یاد رکھیں آپ پردہ کیوں کر رہی ہیں۔ ہر دن خود سے کہیں میں پردہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، نہ کہ لوگوں کے لیے۔ جب بھی دل کمزور ہو تو یہ آیت یاد کر لیں۔ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے ضرور دکھا دیتے ہیں، اللہ آپ کے لیے ضرور آسانی کریں گے۔ نمبر 2 پہ جو بات مد نظر رکھنی ہے، اچھے ماحول کا انتخاب کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں جو آپ کے دینی فیصلوں کی قدر کریں، آپ کا حوصلہ بڑھائیں۔ اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے یا دل توڑنے والی باتیں کرتا ہے تو ان سے تھوڑا فاصلہ رکھنا بہتر ہے۔ نمبر 3 پہ جو بات مد نظر رکھنی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھیں۔ کوئی بھی چیز دیکھیں ایک دم سے ہم اڈاپٹ نہیں کر سکتے، ایک دم سے ہم فالو نہیں کر سکتے۔ اگر مکمل پردہ ایک دم کرنا مشکل لگ رہا ہے تو آہستہ آہستہ شروعات کریں، خود میں آہستہ آہستہ تبدیلیاں لائیں۔ آہستہ آہستہ تبدیلی لانا ایک عملی اور پائیدار طریقہ ہے۔ لباس میں نرمی اور حیاداری لانا شروع کریں۔ گھر سے نکلتے وقت یا غیر محرموں کے سامنے دوپٹہ یا اسکارف لینا شروع کریں، چاہے مکمل طریقے سے نہ بھی ہو، عادت بننے دیں، پھر آہستہ آہستہ اسے مکمل حجاب میں تبدیل کریں۔ سب سے پہلے اپنے بال ڈھانپنا شروع کریں، پھر گردن چھپانا شروع کریں۔ نیت یہی رکھنی ہے کہ مجھے آہستہ آہستہ مکمل پردے کی طرف آنا ہے۔ سر پر دوپٹہ یا اسکارف لینا ایک معمول بنا لیں۔ سب سے پہلے لباس کو تھوڑا ڈھیلا اور باوقار بنانے کی کوشش کریں۔ تنگ یا چست لباس کی جگہ آہستہ آہستہ ایسے کپڑے پہنیں جو جسم کے خد و خال کو کم نمایاں کریں۔ کوشش کریں کہ رنگ اور ڈیزائن بھی بہت زیادہ نمایاں یا توجہ کھینچنے والے نہ ہوں۔ اسی طرح خود کو پرسکون کریں کہ ہر قدم عبادت ہے۔ اگر آپ مکمل پردے یا نقاب کا ارادہ رکھتی ہیں تو فوراً کرنے کا دباؤ نہ لیں، سوچیں کہ ہر چھوٹا قدم بھی اللہ کے نزدیک قابل قدر ہے۔ جیسے میں نے آج بال ڈھانپے، کل گردن بھی ڈھانپ لوں گی، پھر پورا حجاب بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ خود کو ملامت کیے بغیر آگے بڑھنا ہے۔ اگر کہیں مکمل پردہ ممکن نہ ہو تو جزوی طور پہ پردہ جاری رکھیں۔ مثال کے طور پہ کالج، یونیورسٹی یا جاب میں ایسا ماحول بھی ہوتا ہے جہاں نقاب مشکل ہو، تو کم از کم اسکارف ڈھیلا، لباس اور نظریں نیچی رکھنے کا عمل جاری رکھیں۔ وقت کے ساتھ تبدیلی بھی آسان ہو جائے گی۔ پردے میں صرف لباس نہیں بلکہ لہجہ، چال ڈھال اور رویہ بھی شامل ہے۔ اپنی آواز، بات چیت اور طرز عمل کو بھی باحیا بنائیں۔ پردہ دل سے شروع ہوتا ہے، زبان اور آنکھوں تک جاتا ہے۔ پردے کا مقصد آپ کو اندر سے باہر تک حیادار، باوقار شخصیت بنانا ہے۔ اللہ سے مدد مانگتی رہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، وہی آسانی پیدا کرنے والا ہے۔ جب آپ کو اس راہ میں تھوڑی مشکل پیش ہو تو پردے پہ قائم رہنے کی دعا بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم ارزقنی حجابا خالصا لوجہک وثبت قلبی علیہ واحفظنی من وساوس الشیطان وکلام الناس۔ یا اللہ مجھے عطا فرما ایسا پردہ جو تیری رضا کے لیے ہو، اور میرے دل کو اس پردے پر جما دے، اور مجھے محفوظ رکھ شیطان کے وسوسوں اور لوگوں کی باتوں سے۔
اس دعا کو آپ فجر کے بعد یا رات سونے سے پہلے روزانہ پڑھ سکتی ہیں۔ دل سے نیت کریں کہ ہر قدم آپ کا جو ہے اللہ کی راہ کی خاطر ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ کبھی کبھار یہ دعا روتے ہوئے یا دل کی گہرائی سے نکل جائے تو انشاءاللہ اس کا اثر اور بھی گہرا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی ڈائری لے لیں، اس پر کچھ سوالات لکھ لیں کہ میں پردہ کیوں کرنا چاہتی ہوں، اگر میں پردہ نہ کروں تو مجھے کیسا محسوس ہوتا ہے، اللہ کی رضا میری زندگی میں کس قدر اہم ہے۔ جب دل کمزور ہونے لگے تو یہ نوٹس دوبارہ پڑھ لیں۔ اللہ پاک مسلمان بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ قائم و دائم رکھے اور استقامت عطا فرمائے۔ اللہم غیرنی حتی تحبونی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔